السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص انجم۔ آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کا مقصد آپ کو بتانا ہے کہ انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر وہ چاہے تو اپنے قوت ارادی، محنت، لگن اور ایمانداری سے کام لیتے ہوئے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر چاہے وہ اسپیس میں پہنچ جائے، کوئی نئی دریافت کرے یا کسی میگا پروجیکٹ کو بخوبی سر انجام دے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک ملک نے بغیر کسی بیرونی مدد کے ایک ایسا میگا پروجیکٹ ترتیب دیا جو اس ملک بلکہ اس پورے خطے کو بدل کر رکھ دے۔ یہ کہانی ہے قوت ارادی کی، یہ قصہ ہے اپنے اصل سے جڑے رہنے کا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ افغانستان شاید دنیا کا آخری ملک ہے جہاں سے کسی کو ایک کامیاب میگا پروجیکٹ کے آغاز کی امید ہو سکتی تھی، خاص کر جب ملک نے آخری 50 سال میں صرف جنگ اور تباہی سے بھرپور تکالیف اور غریبی کا سامنا کیا ہو۔ لیکن آج کے دن بے شمار مشکلات اور دکھ کے باوجود افغانستان نے اپنا پہلا میگا پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور وہ بھی کسی فورن مدد اور دوسرے کسی بھی ملک کی انجینئرنگ ایڈوائس کے بغیر، بالکل اپنی صلاحیتوں کے دم پر۔ یہ پروجیکٹ ایک مصنوعی دریا ہے جو کوش ٹیپا کینال کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جب پورا ہو جائے گا تو یہ دنیا کا سب سے لمبا اور سب سے بڑا اریگیشن کینال میں سے ایک ہوگا۔ کوش ٹیپا کینال کیا ہے، اسے کیوں بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کس طرح سے اسے کامیابی سے شروع کیا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کوش ٹیپا کینال ایک 285 کلومیٹر لمبا، 152 میٹر چوڑا اور 8.5 میٹر گہرا مصنوعی دریا ہے جو افغانستان کے ناردرن حصے میں ہے۔ اس کا آغاز بلخ صوبے سے ہوتا ہے اور پھر یہ جوزین اور فریاب صوبے میں سے گزر کر امو دریا تک پھیلا ہوا۔ تقریباً آدھا کینال تیار ہے اور باقی حصہ بہت تیز رفتاری سے تیار کیا جا رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ملک میں بڑھتی ہوئی پانی اور خوراک کی کمی کو روکنا ہے۔ کچھ ملک جو امو ریور کو افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ افغانستان سے کمپلین کر رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی تعمیر سے ان کے حصے کا شیئر متاثر ہوگا، لیکن افغانستان ان سب باتوں کے برعکس بہت تندئی سے منصوبے کی تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس دریا کا اب تک سب سے فائدہ افغانستان کو ہوا، تو میری نظر میں سب سے پہلا حق اور شیئر تو افغانستان کا ہی بنتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ناردرن افغانستان کو ہے، جو پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے گلوبل وارمنگ، پانی کے نیچے چلے جانے کی وجہ سے ہونے والی کمی اور نہ ہونے کے برابر اریگیشن سسٹم کی وجہ سے ایک خشک صحرا میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کینال پروجیکٹ تقریباً 1 ملین افغانیز کو پانی کی فراہمی کا موجب بننے کے ساتھ ہزاروں کسانوں کی کھیتوں میں واپسی ممکن بنائے گا، اور یہ مقصد 55,000 ہیکٹر زمین کو کھیتی باڑی کے لیے تبدیل کر کے حاصل کیا جائے، جہاں پر خاص طور سے گندم اور دوسرے اناج اگانے پر فوکس ہوگا۔ بلکہ افغانستان کا مقصد ہے کہ وہ 2028 تک ویٹ کو ایکسپورٹ کرے۔ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا اور اسے 3 مختلف مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے اور دوسرے مرحلے میں کینال کی کھدائی ہوتی ہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں پانی، اریگیشن سسٹم اور دوسرے انفراسٹرکچر کے انتظامات کے لیے ہے۔ پروجیکٹ افغانی نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذمے ہے، اور اسے حکومت نے ٹیکس ریونیو سے مکمل طور پر فنڈ کیا ہے۔ انیشل ایسٹیمیٹ کے مطابق اس کی کاسٹ $500 ملین تھی، لیکن نئے اندازے کے مطابق مزید $100 ملین کی ضرورت ہے۔ ان سب باتوں سے یہ سوچنا بے جا نہ ہوگا کہ کیسے افغانیز نے لمیٹڈ اور پرانے اکوپمنٹ سے اس پروجیکٹ کو آلموسٹ ہاف کمپلیٹ کر لیا۔ بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز اور انجینئرز کی ہیلپ سے اٹس آلموسٹ لوکنگ امپاسبل، لیکن افغانیز دنیا کو واقعی حیران کر رہے ہیں۔ کچھ میڈیا آؤٹلیٹس کوش ٹیپا کینال کی پروگرس کو غلط طریقے سے دنیا کے سامنے لا رہے ہیں اور اس پروجیکٹ میں نقص نکال رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنا ہوم ورک کیا اور بے شک وہ میڈیا آؤٹلیٹس پوری طرح غلط ہیں۔ حکومت نے اس پروجیکٹ کو فنڈ کیا اور اسے انٹینسو لینڈ سروے اور سوئل سٹڈیز کی بنیاد پر ڈیزائن کیا۔ انہوں نے اس کام کو کرنے کے لیے کوئی مزدور نہیں بھیجا، بلکہ دے سینٹ کوالیفائڈ پرسنل۔ ان سٹڈیز کو بنیادی مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ موسم سرما
اور مٹی کی مطابقت کے دوران سیلاب سے بچاؤ کے متعلق اخراجات کی وجہ سے پانی کو اٹھانے کی ضرورت نہ ہو۔ اس لیے کینال کو ایمو ریور کے سورس ایریا کی طرح فلیٹ زمین پر جانا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی یقینی بنانا تھا کہ کینال کا راستہ وہ چنا جائے جہاں زمینیں زرخیز ہوں اور ٹاؤن اور ولیجز کا بھی قریب ہو۔ جب کینال کے راستے کا تعین ہو گیا تو 200 پرائیویٹ کنٹریکٹرز کو پہلے مرحلے میں 114 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا، جو 108 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پروجیکٹ پر 7000 ہال ٹرکس اور ایکسکیویٹر ڈرائیورز کام کر رہے ہیں۔ پروجیکٹ انجینئرز کے ساتھ جو اب سیکنڈ فیز پر شفٹ ہو چکے ہیں، جو 177 کلومیٹر لمبا ہے۔ ہر کنٹریکٹر اپنی ایکسکیویٹر کی ٹینز کو ایک لائن میں بچھاتے ہیں اور ہال ٹرکس کے درمیان میں وافر فاصلہ رکھتے ہیں، پھر ٹرکس کو بھر کر انہیں پراپر وے سے نیئر بائی لو ایلیویشن ایریاز میں اپنے بوجھ کو پھینکنے کے لیے بہت ہی الائن طریقے سے بھیجا جاتا ہے۔ جب ایک سیکشن کھودا جاتا ہے تو انجینئرز اور سپروائزرز کی انسپیکشن کے بعد اسے اپروول ملتی ہے، تب یہ مشینز اگلے سیکشن میں جا کر مزید کھدائی کے عمل کو دہراتی ہیں۔ پورے پروجیکٹ کا پہلا قدم 14 ہائیڈرولک گیٹس کی تعمیر تھا، جو گاڑیوں کے لیے ایک برج کے ساتھ تعمیر کیے گئے۔ یہ گیٹ سردیوں اور زیادہ بارش کے دوران جب ایمو ریور کا پانی بلند ہو جاتا ہے تو فلڈ پریونشن کے لیے بنائے گئے تھے۔ 114 سیکشنز کو ایک دوسرے سے ایک کچھ میٹر چوڑے ڈرٹ وال سے الگ کیا گیا تاکہ بھرائی کے عمل کو کنٹرول کیا جا سکے اور کناروں پر سوئل ڈسپلیسمنٹ کو روکا جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سیکشن نمبر 1 جو ایمو ریور کے بہت قریب ہے تیار ہو جاتا ہے تو سیکشن کو کافی دھیرے سے بھرا جاتا ہے۔ پانی کو وہاں سے بہنے دیا جاتا تھا اور پھر دوسرے سیکشنز کو دھیرے دھیرے بھرا جاتا ہے اور ڈرٹ وال ان کے درمیان سے ہٹا دی جاتی ہے۔ ہمیں یہاں پر واضح کرنا ضروری ہے کہ اس کینال کے فلور اور سائڈز پر کنکریٹ سلیبز نہیں ہیں۔ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہماری نظر میں اور ایمو ریور کے پانی کا لیول جو کینال کے فیز 1 کو بھرتے وقت کم نہیں ہوا، یہ بات اچھی ہے۔ کنکریٹ سلیب کی ایبسنس سے کینال کے کنارے سے 1 کلومیٹر تک زیادہ نیچرل اریگیشن کا اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ریزروائر لیول بھی بڑھ جاتے ہیں، جو قحط کے دوران بیک اپ پانی سورسز کے طور پر کام کریں گے۔ اس کے علاوہ پیسے کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ کنکریٹ سلیب لگانے سے خرچہ $1 ارب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو افغانستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ 2 کنکریٹ برجز بنائے گئے، ایک ہرات ہائی وے کے لیے اور دوسرا ریلوے کے لیے۔ اور یہاں یہ بتانے والی بات ہے کہ افغانستان نے اسے سمپل بنایا اور سولڈ ری انفورس کنکریٹ سلیب ڈیزائن کا استعمال کیا۔ ایک بڑا اریگیشن نیٹ ورک پائپ لائنز کے حصے کو بھی پوری طرح فیز 1 کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا آس پاس کے علاقوں کے لیے۔ یہ انڈر گراؤنڈ اریگیشن پائپ لائنز کسانوں کو کینال سے کچھ کلومیٹرز تک پانی پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے۔ دوسری واٹر وینز بھی اریگیشن پمپ سے انسٹال کی گئی ہیں جو قریبی گاؤں اور شہروں میں ہیں۔ فیز 1 کے فائنل سٹیج میں روزانہ اپ ٹو 1 ملین کیوبک میٹر کی مٹی نکالی گئی، جو کہ یقیناً امپریسولی بہت زیادہ ہے، خاص کر کے یہ سوچ کر کہ زیادہ تر ایکسکیویٹر اور ہال ٹرکس جو استعمال کیے گئے تھے وہ اولڈ تھے اور کچھ کیسز میں 1960 کے۔ کینال کے کناروں پر ہزاروں درخت بھی لگائے گئے تاکہ زمین کو مضبوطی دی جائے اور زمین کے کٹاؤ کو روکا جائے۔ ایک 20 کلومیٹر کے علاقے میں مختلف فصلوں کے ساتھ زمین اور اریگیشن سسٹم کی ایفیکٹونیس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی فصلیں لگائی گئی ہیں، اور اس پروجیکٹ کا فائدہ ساتھ رہنے والی آبادیوں کو بھی ہوا، کیونکہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے ہزاروں مزدور بھرتی کیے گئے، پرانے کھیتوں کو دوبارہ لگایا گیا اور راستے بھی بہتر بنائے گئے۔ تمام کنٹریکٹرز اور ان کے ورکرز کو بہت اچھی ویجز پر رکھا گیا۔ پروجیکٹ کو تفصیل سے انالائز کرتے وقت ایک اور بات بڑی خوشائند تھی، وہ یہ کہ تمام کام کرنے والے انجینئرز، لیبرز اور فارمرز بہت ہمت اور لگن سے کام کر رہے ہیں، اور ان کے چہروں پر خوشی دیدنی، جو کہ ایک لمبے عرصے سے وارز، تباہی، پانی کی کمی اور غریبی کی وجہ سے ایک نفرت انگیز ماحول میں رہ رہے تھے۔ اس پروجیکٹ کے ساتھ ایک اور حیران کن بات سامنے آئی کہ
گھروں اور ورکشاپس کو چلانے کے لیے کینال کے قریبی علاقوں میں سولر پینلز کا کافی تعداد میں استعمال کیا گیا۔ توانائی کی کمی کے باعث بھی زیادہ انفراسٹرکچر کے لیے چھوٹے سولر پینلز کی انسٹالیشن بھی نئے کھیتوں اور ورکشاپ پر جاری ہے۔ پورا پروجیکٹ 2028 میں مکمل ہونے کا ارادہ تھا، لیکن موجودہ رفتار کے مطابق ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایز ارلی ایز 2025 تک تیار ہو جائے گا۔ مزید بریجز بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ آخر میں یہاں پر واضح کرنا ضروری ہے کہ افغانستان اور اس کے 40 ملین رہائشی جو کہ موسٹلی رورل اور ریموٹ علاقوں میں ہیں، اپنی قوت بازو پر کھڑے ہیں، کیونکہ افغانستان پر کافی سخت انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ مزید میگا پروجیکٹس جو توانائی، مینجمنٹ، کھیتی، بجلی اور انفراسٹرکچر سے متعلق ہوں گے، اس امیزنگ پروجیکٹ کے بعد آئیں گے، جو کہ افغانستان کو وارز اور ترقی کے زخموں سے ہارنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے پروڈکٹیو ممبر بننے میں مددگار ثابت ہو۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ طالبان کی حکومت کے دوران افغانستان اس میگا پروجیکٹ کو مکمل کر سکتا ہے اور نئے پروجیکٹ شروع کر سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ یاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔